یہ کہہ کر اس نے اپنے فون سے کال چلا دی۔ ہلو، بادہی شرما بات کر رہی ہوں۔ لڑکی کی دھیمی سی آواز ابھری۔ او خاں، یہ نمبر؟ ایک ٹھٹری ہوئی مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ کسی کے فون سے کر رہی ہوں، تمہیں شاید پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اسی ٹھٹری ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔ ہم پر چھاپا پڑا ہے، ایک بندہ مجھے وہاں سے نکال کر لایا ہے۔ وہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ ہمارا آدمی ہے، لیکن لڑکی نے کہنا چاہا تو اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، ذرا بھی یقین مت کرنا، اس نے مجھے آفر کی ہے کہ جہاں چاہو تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا، کہو تو پار بھیج دیتا ہوں۔ اب بولو کیا کروں؟ لڑکی نے پوچھا۔ اسے کہو مجھے لاہور میں کسی بھی جگہ چھوڑ دو، میں تمہیں لے لوں گا۔ میرا نمبر تو یاد ہے نا تمہیں؟ مرد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو یاد ہے، اس نے اعتماد سے کہا تو وہ بولا، بس کہیں سے فون کر لینا، میں آج ہی پہنچ رہا ہوں لاہور۔ ٹھیک ہے، میں کل دن میں کرتی ہوں فون اگر اس نے اپنی کہی ہوئی بات پر مجھے چھوڑ دیا، لڑکی نے کہا۔ کوشش کرو کہ نکل آؤ، مرد نے کہا۔ گڈ بائے، لڑکی نے کہا۔ کال ختم ہونے پر شہباز نے فون واپس جیب میں رکھا اور بولا، یہ نمبر یہیں پاکستان سے قصور سے آگے کسی علاقے میں ہے۔ مطلب اس نے اپنے دیس فون نہیں کیا؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہیں اپنے نیٹ ورک میں فون کیا ہے اس نے۔ چلو یہ اچھا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ صبح جہاں کہے گی چھوڑ دیں گے، جس طرح بکا راجستھانی اور جیون رام کو چھوڑا ہے۔ اس نے کہا تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اور اسی لیے اسے شراب پلائی تھی؟ ہاں، وہ ہمارے مامے کی شادی پر نہیں آئی جو اس کی دعوت کروں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جاتا ہے، شہباز نے کہا اور اپنے فون پر کسی کے نمبر پش کرتے ہوئے کان سے لگا لیا، پھر کسی سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کال ختم کر کے اس نے بکا راجستھانی اور جیون رام کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک سنتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی، پھر کال بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، جس لوکیشن پر اس لڑکی نے فون کیا ہے نا، اسی لوکیشن پر یہ دونوں بھی موجود ہیں۔ او خیر، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پوجا کا بھی پتہ کرتا ہوں یہ کہاں ہے، اس نے کہا اور پھر کال ملا کر باتیں کرنے لگا۔ چند منٹ بعد کال بند کی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں وہ وہاں نہیں ہے، اس کی لوکیشن لاہور ہی کی آ رہی ہے۔ اچھا تم ڈاکٹر کا انتظار کرو، میں ذرا حامد کی طرف، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، چھوڑو یار، اب ان سے پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں رہی، اب بات اوپر کے لوگوں میں ہو رہی ہے، یہی چاہیے تھا نا۔ اوکے، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اپنے لیے مخصوص کمرے میں جا پہنچا۔ اگر شہباز کو ضرورت ہوتی تو وہ مجھے بلا لیتا۔ میری جب آنکھ کھلی تو کھڑکی پر نگاہ پڑی، باہر روشن دن چمک رہا تھا۔ مجھے شہباز پر بہت پیار آیا، اس نے مجھے آرام کرنے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں فریش ہو کر باہر نکلا تو بنگلہ دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ مجھے لگا میں کہیں اجنبی بنگلے میں آ گیا ہوں۔ میں نے اوپر سے دیکھا تو مجھے وہی لان دکھائی دیا جہاں پر ہم رات بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں وہیں پڑی تھیں۔ میں چلتا ہوا اس پروین یابادہی کے کمرے میں چلا گیا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کروٹ بدل کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیسی گزری رات؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی، میری توقع سے بالکل ہٹ کر اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ توقع کیا تھی تمہاری؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ایک لڑکی کسی اجنبی ماحول میں کر سکتی ہے جبکہ اسے پکڑ کر بھی لایا گیا ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب کیا سوچا ہے تم نے؟ یہیں لاہور میں جانا ہے یا پار بھجوانے کا بندوبست کروں؟ میں نے جان بوجھ کر ہولے سے پوچھا۔ آپ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پار جانا ہے؟ اس نے ایک دم سے پوچھا تو میں نے کافی حد تک سختی سے کہا، کیونکہ فارم ہاؤس پر حملے سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ تم وہاں ہو، اس لیے کہہ دیا۔ اب اپنا فیصلہ سناؤ، مجھے یہاں سے جانا بھی ہے۔ میری یوں کہنے پر اس نے ایک دم سے چونک کر میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے یہیں لاہور ہی میں چھوڑ دیا جائے۔ اوکے، تیار ہو جاؤ، 5 منٹ بعد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ایک دم سے کہا تو وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر شہباز کو فون کیا، وہ اسی بنگلے کے ایک کمرے میں تھا۔ میں جب نیچے پہنچا تو وہ راہداری میں کھڑا میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شہر میں تو بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کس نے مچائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ داؤدا پہلوان نے رات کئی جگہوں پر جا کر لوگوں کی ٹھکائی کی، 2 ناکوں پر پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے، 3-4 بیوروکریٹس کو دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حبیب کھوکھر سیاسی لوگوں کے ساتھ اعلیٰ افسران کے ہاں بیٹھا ہوا ہے، ملک زاہد پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے، کئی جگہ فائرنگ کر چکا ہے۔ تم پوجا کا سناؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کل سے ایک ہی جگہ پر ہے، یہیں گلبرگ میں۔
अब पता नहीं वो वहीं है या फोन रख कर इधर उधर है। उसने बताया, अच्छा चल इस लड़की को यहाँ से भेज, फिर हम भी निकले। और मामा तूने कहाँ निकलना है? उसने हैरत से कहा। यार हम भी अपना हिस्सा डालें, दाऊदा पहलवान को देखें या हबीब खोकर को। मैंने कहा। तू एकदम से बोला, अभी थोड़ा सब्र कर, चचा को आना है, फिर जो मर्जी करना। ओके चल इस लड़की को भेज। मैंने कहा तो वो फोन पर किसी से कहने लगा। हम वहीं खड़े बातें कर रहे थे कि वो लड़की एक नौजवान के साथ वहीं आ गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उस नौजवान के साथ निकलती चली गई। हमें चचा का इंतजार था। उनके आने तक मैंने चाहा कि एक बार मलिक हामिद को देख लूं। मैं ये देखना चाहता था कि उसकी अकड़ खत्म हुई है या नहीं। मैं इस बारे में शहबाज से कहना ही चाहता था कि मेरा सेल फोन बज उठा। वो चचा की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव करके हेलो कहा तो वो बोले, पुत्र मुझे अभी आना था लेकिन अब वहां नहीं आ सकूंगा, तुम शहबाज को लेकर ऑफिस आ जाओ। जी ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ आराम से आ जाओ, उन्होंने कहा। तो मैंने शहबाज को बताया, वो मेरे साथ ही चल पड़ा। जैसे ही उसने गाड़ी मेन रोड पर डाली तो मैंने कहा, यार शहबाज ये जो चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सीधे सीधे बंदा आर पार करे। मैं कहता हूँ इसी में मजा है मेरी जान। सियाने इसी को हिकमत अमली कहते हैं। चचा अगर आज तक मौजूद हैं और शहर पर हुक्मरानी कर रहे हैं तो यही वजह है। सियासतदान हो या कोई लीडर, वही कामयाब होता है जो लोगों की खूबियों और खामियों को इस्तेमाल करना जानता हो। अब ये खूबियां और खामियां इस्तेमाल कैसे करनी है, जाहिर है इसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। उसने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा। बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है, फायदा और ताकत। मैंने हंसते हुए कहा तो वो बोला, पैर छोड़, भाभी से कहो अच्छा सा नाश्ता तो बना दे। अच्छा मैंने कहा और अपना सेल फोन उठा लिया। घर से नाश्ता करके कपड़े बदल कर जब हम ऑफिस पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। चचा नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में आ बैठा। अपनी कुर्सी पर बैठकर यूं ही सोचने लगा। शहबाज से जो अब तक मालूमात मिली थीं, इनके मुताबिक परवीन या वादाही इस वक्त कसूर के पास पहुंच चुकी थी। लड़कों ने इस गांव की निशानदही कर ली थी जहां पर उसने रात बात की थी। इस वक्त बक्का और जीवन राम वहीं पर मौजूद थे। पूजा की लोकेशन अब भी वही गुलबर्ग वाली थी। अब ये इत्तेफाक था, कोई सोचा समझा प्लान या किसी नई कहानी की शुरुआत थी। मैं इस वक्त कोई फैसला नहीं कर सका। मुझे ये सब हजम नहीं हो रहा था। मुझे इन लोगों ने डी ट्रैक कर दिया था जिससे कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि चचा अब्दुल मजीद आ गए। वो आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, हाँ भाई जवान, किस ख्याल में गुम है? इनके यूं कहने पर मैंने पूरी सच्चाई से हर बात बता दी। उन्होंने कमाल तहम्मुल से मेरी एक एक बात सुनी और फिर उसी तहम्मुल से बोले, देख ली, मैदान जंग में लड़ने वाला और मैदान जंग में लड़वाने वाला दोनों ही अहम हैं। मैं मानता हूं तुम्हें बहुत हौसला है, लड़ने की कुव्वत है, लेकिन हमारा दुश्मन बड़ा चालबाज है। मैं मानता हूं चचा, लेकिन मैंने कहना चाहा तो वो बोले, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें दुश्मन बहुत कमीना और घटिया मिला है, जिसकी दुश्मनी का कोई असूल नहीं है। इसकी चाल में वही कमीनगी, घटियापन और साजिश है। वो सामने आकर वार करने की हिम्मत नहीं रखता और सबसे आम बात, वो ट्रैप में लाकर चाल चलता है। मैं समझ गया, सांप तो होता ही डसने के लिए है। उसकी आंखें नीली हो या काली, रंगीन सांप हो या जैसा भी, लेकिन इसका फन ताकत ही से कुचला जाता है। मैंने शिद्दत से जज्बात से कहा तो चचा मुस्कुरा दिए। फिर चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोले, अब देख लो तुम्हारी पूजा ने किस कदर खेल खेला है। कैसा खेल? मैंने चौंकते हुए पूछा। अब मैं समझाता हूं तुम्हें। यह कहकर वो लम्हा भर को रुके और फिर कहते चले गए, वो रूही में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो यहां आ गई। ये सच है कि वो इस वक्त अपने किसी गेम में है। वो यहाँ के नेटवर्क में अपना एक अलग ग्रुप बना रही है और जो पसंद नहीं है इन्हें खत्म करवा रही है। ये इत्तेफाक है, ये कुदरत की मदद के तुमने बक्का को, जीवन राम को कत्ल नहीं किया। वो आज हमारे काम आ रहे हैं, भले इस बात का इन्हें भी नहीं पता। वो कसूर के इलाके में जमा हो रहे हैं। वहां अब तक 5 से 6 अफराद मौजूद हैं जिनका पूजा को नहीं पता। क्या राकेश वर्मा को इस बात का इल्म नहीं है कि पूजा? मैंने कहना चाहा तो वो बोले, यही तो बात है। उसे 2 हफ्ते पहले राकेश वर्मा ही से टास्क मिला है कि वो यहाँ के लोगों को उलझाकर एक नई हलचल पैदा करे, जिसकी आड़ में वो यहाँ पर कुछ कत्ल करना चाहती है और मुमकिन है बम धमाके भी हों। पूजा इस आड़ में अपना गेम खेल रही है। बज़ाहिर वो राकेश वर्मा ही का काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना उल्लू भी सीधा कर रही है। आप इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि पूजा अपना गेम खेल रही है? मैंने पूछा तो वो तहम्मुल से समझाते हुए बोले, वो इसी शहर में एक ऐसा ग्रुप बनाने में कामयाब हो गई है
جو صرف اسی کے لیے کام کرنے پر بالکل تیار ہے۔ اب اس میں تیرے جیسا ایک بیٹا بھی موجود ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے پوجا کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ جب اس نے مجھ سے ڈسکس کیا تو بات سامنے آ گئی۔ اب پوجا یہ چاہتی ہے کہ ملک حامد وغیرہ منظر سے غائب ہو جائیں اور ان کی جگہ اس کا گروپ سب کچھ سنبھال لے۔ اب تک ملنے والی معلومات پر یہ سارا منظر واضح ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتائیں، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ ہاں یہ بات ہے، انہوں نے کہا اور پھر غور سے دیکھنے کے بعد بولے، یہاں پر نیٹ ورک بنتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، کوئی فیصلہ ہو جانے تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ ابھی پوجا جن لوگوں کو ختم کر رہی ہے اسے کرنے دو، بلکہ تم اس کا ساتھ دو کہ وہ نیٹ ورک جلدی ختم ہو جائے۔ یہ 1-2 دن بہت اہم ہے۔ ڈن، میں نے ایک دم سے کہا تو چچا کی آنکھیں چمک گئیں کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس کا یقین چچا عبد المجید کو بھی تھا۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر چل دیے۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں ہی کے لالچی، بدنیت اور خبیث لوگ جنہیں اپنے فائدے اور طاقت کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ سوچے سمجھے بنا صرف اپنے فائدے کے لیے دشمن کے اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیشو پیپر کی مانند استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ملک زاہد اور ملک حامد کو تو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں فقط فائدے اور طاقت سے غرض تھی۔ اسی زور پر وہ اپنا کالا دھندا چلائے جا رہے تھے۔ داؤدا پہلوان اور حبیب کھوکر جیسے لوگ انہیں بچاتے رہے تھے۔ اصل میں ایسے لوگ ہی وطن دشمن ہوتے ہیں۔ کون سا مسئلہ تمہارا حل نہیں ہو رہا، جو نیوٹن بنے بیٹھے ہو؟ شہباز نے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے یہ بتا کہ پہلے داؤد پہلوان کا کچھ کریں یا حبیب کھوکر کا، جو بھی حد چڑھ جائے؟ اس نے بے ساختہ کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، چل پھر نکلتے ہیں۔ ہم دونوں آفس سے نکل پڑے۔ شہباز نے اپنے نیٹ ورک میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہا، اس وقت دیکھو یہ داؤدا پہلوان کہاں پر ہے یا پھر حبیب کھوکر کا پتہ کرنا ہے، لیکن فوراً کرو یہ سب۔ ہم دونوں گاڑی لے کر نکل آئے۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھی۔ ضرورت کے مطابق اسلحہ گاڑی میں موجود تھا۔ گاڑی میں چلا رہا تھا لیکن اپنے طور پر خاموش تھا اور وہ اپنے سیل فون میں مگن تھا۔ شہباز نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ ایسے وقت میں خوب چہکا کرتا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس مشن پر ہم نکلے ہیں وہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے۔ میں نہر کے ساتھ روڈ پر آ گیا تھا اور میرا رخ پنجاب یونیورسٹی کی طرف تھا جو کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ابھی ہمارا مقصد صرف آوارہ گردی تھا۔ جب تک ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلومات نہ مل جاتی، یونیورسٹی پل قریب آ گیا تھا۔ شیخ زاہد اسپتال روڈ سے پیٹرول لینے کے لیے گاڑی اتر موڑ لی۔ اس وقت فلنگ اسٹیشن پر پیٹرول بھرا جا رہا تھا جب اچانک شہباز کی آواز ابھری، اوئے داؤدا پہلوان اس وقت ملتان روڈ پر ہے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ سبزہ زار میں کہیں جا رہا ہے، چل پھر وہیں فیلڈنگ لگا، وہیں ملتے ہیں۔ میں نے ایک دم سے کہا اور پیٹرول بھرا کر گاڑی بھگا دی۔ جس وقت ہم مین سروس روڈ پر پہنچے اس وقت تک ہمارے کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ داؤدا پہلوان اس وقت ایک گھر میں موجود تھا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ ہمیں لمحہ بلمحہ رپورٹس مل رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم انشورنس کمپنی کے آفس کے ساتھ ہی بائیں جانب بڑھے، ہمیں پتا چلا کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا فاصلہ یہی کوئی 1 کلومیٹر کا تھا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ گلی تنگ تھی جس کی وجہ سے گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی۔ ان لوگوں کی گاڑیاں بھی باہر ہی گلی میں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی ہم گلی کی نکڑ پر پہنچے تو گلی کے باہر ہی گاڑی روک دی۔ اس چھوٹی گلی میں ایک گھر کے سامنے 5-7 لوگ کھڑے تھے۔ میں اور شہباز گلی میں ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے ہمارے 3 بندے آگے آ گئے۔ میں نے داؤدا پہلوان کو دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ ہم ابھی اس گھر کے گیٹ تک نہیں پہنچے تھے کہ پہلے لمبے بالوں والا ایک نوجوان گن مین باہر نکلا۔ اس کے پیچھے لہیم شہیم داؤدا پہلوان باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے مزید گن مین نکلا۔ ہمارا اور ان کا فاصلہ یہی کوئی 10 قدم کر رہا ہوگا۔ ان دونوں گن بردار نوجوانوں کے گن پکڑنے کے انداز پر مجھے داؤدا پہلوان پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے صرف دکھاوے اور دہشت کے لیے گنز اسٹائل میں پکڑی ہوئی تھیں۔ جب تک وہ گن سیدھی کرتے میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ چونکہ داؤدا پہلوان ایک دہشت کا نام تھا اس لیے کوئی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی مان اسے بے پرواہ کر رہا تھا۔ داؤدا پہلوان آگے تھا اور دونوں گن بردار اس کے دائیں بائیں تھے۔ ان کے پیچھے یہی کوئی 10 بندے تھے۔ ہمارا اور ان کا فاصلہ یہی کوئی 5 قدم کا رہ گیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنے نیفے کے دونوں طرف ہار ڈالا اور پسٹل نکال کر گن برداروں کا نشانہ لکھا۔ بالکل میرے ساتھ شہباز نے بھی انہی کو نشانہ بنایا تھا۔
وہ دونوں سانس بھی نہیں لے سکے اور گر کر تڑپنے لگے۔ ہماری فائرنگ کے ساتھ لوگ لاشعوری طور پر پیچھے کی جانب مڑے تو پیچھے سے ہوائی فائرنگ ہوئی۔ سبھی سہم کر کھڑے ہو گئے۔ دودا پہلوان ہم انکوں کے مانند مجھے دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ہمیں صرف دودے سے مطلب ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ رات سے تم نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا ہے؟ صرف ملک زاہد کے لیے؟ ملک کی اور تیری آج سے بدماشی بند۔ اب کوئی سامنے آیا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فائر کر دیا۔ وہ دودے پہلوان کے سینے میں لگا۔ شہباز نے 3-4 فائر کیے۔ وہ وہیں گلی میں گر کر تڑپنے لگا۔ میں شہباز کے کور پر ہو گیا۔ پیچھے کی طرف آئے لوگوں کو میں نے جانے کا اشارہ کیا اور واپس پلٹ گیا۔ میں کچھ کہے بنا بھی دودے کو مار سکتا تھا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں پیغام تو پہنچانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگلے 5 منٹ تک وہ پیغام پہنچا تھا۔ میں گلی سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب تک میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، شہباز بھی میرے ساتھ آن بیٹھا۔ یہی میرے امتحان کا وقت تھا۔ مجھے ان گلیوں سے گاڑی کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر نکال کر لے جانا تھی۔ میں پوری توجہ سے گاڑی سروس روڈ پر لے آیا تھا۔ وہاں آ کر میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ پھر ملتان روڈ تک ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ دودا پہلوان اتنا بے پرواہ ہوگا۔ میں تو بہت سوچ رہا تھا، پوری پلاننگ کر رہا تھا۔ شہباز نے خاموشی توڑی تو میں نے کہا، یہی پلاننگ اگلے بندے کو باخبر کر دیتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ان 8-10 بندوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، لیکن عین موت کے منہ کے سامنے بڑے بڑے گنڈوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، دوسروں پر ظلم کرنے والا گنڈا اور بدماش ہمیشہ اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اندر کے حبس کو نکال باہر کیا۔ تم سچ کہتے ہو۔ تمہیں پتا ہے وہ اس گلی میں کیا کرنے گیا تھا؟ ایک انتہائی شریف بیوروکریٹ کو دھمکانے گیا تھا۔ ایک پلاٹ کے سلسلے میں کل عدالت میں پیشی تھی۔ اس نے افسوس سے کہا، تیرا سورس کون تھا؟ دودے پہلوان کے پیچھے کھڑا لوگوں میں سے ایک تھا۔ تقریباً 1 برس سے وہ اس کے ساتھ ہے۔ شہباز نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد کہا، اب حبیب کھوکر کا سوچ وہ کہاں ہے؟ ابھی نہیں، ابھی دودے کی ہوا پھیل جانے دے۔ شہباز نے کہا تو میں نے پوری توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ مجھے یہ گاڑی ایک سیف ہاؤس میں چھوڑنا تھی۔ بلا شبہ اس گاڑی کی تصویریں کئی کیمروں میں آ چکی تھیں۔ شام ڈھل کر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں شہباز کے گھر تھا جسے وہ اپنا ٹھکانہ کہا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہاں سامان بکھرا پڑا ہوگا۔ اکیلا بندہ کہاں تک گھر سنبھال سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے لاؤنج میں قدم رکھا، مجھے صاف ستھرا اور سلیقے والا گھر دکھائی دیا۔ اسی ایک لمحے میں مجھے یہی خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس گھر میں عورت ضرور ہوگی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ بتا شادی کب کی تو نے؟ میں نے شادی نہیں کی، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ گھر میں صفائی ستھرائی اور یہ لفظ میرے منہ میں تھے کہ ایک درمیانے سے قد کی خوبصورت بوائے کٹ بال، گلابی رنگت، تیکھے نین نقش اور پتلی سی نازک سی لڑکی جس نے گلابی اور سیاہ رنگ کے شارٹس پہن رکھے تھے، وہ ٹرے تھامے مسکراتی ہوئی آ گئی۔